سامعین محترم، ایک ایسا لمحہ تھا جب اصلاً زمان کا تصور نہیں تھا، جب مکان کا تصور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا لمحہ جب نہ حضرت آدم علیہ السلام کا تصور تھا، نہ حضرت حوا کا خیال تھا، نہ وہ فرشتوں کا سجدہ تھا، نہ ابلیس کا انکار تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، نہ آگ تھی، نہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، نہ سفینہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ یعقوب علیہ السلام، نہ رونا، نہ یوسف، نہ امتحان، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خداوند متعال نے اپنے نور سے مشتق کر کے ایک نور کو خلق کیا، اس نور نے اطاعت خداوندی بجا لانی شروع کی، جیسے کہ خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے اطعنی اجعلک مثلی، کہ تم میری اطاعت کرو میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ جب نور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دیکھا خداوند متعال نے، تو خداوند متعال کی بارگاہ سے آواز آئی میں تجھے اپنی مثل بنا رہا ہوں۔ کیسی مثل بنا رہا ہوں؟ خداوند متعال کی بارگاہ سے آواز آئی میں محمود ہوں، میں اپنے نام سے مشتق کر کے تیرا نام محمد رکھ رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ ہیں ہمارے نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی فضیلت میں اصول کافی میں جو روایت ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لم تکن فی احد غیر۔ جناب امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں تین ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی کے حصے میں اور نہیں ہیں۔ پہلی فضیلت جو فقط جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لم یکن لہ فیء۔ جناب امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے۔ دوسری فضیلت جو امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کان لا یمر فی طریق فیمر فیہ بعد یومین او ثلاثہ، کہ جناب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے تھے، اس راستے سے اگر کوئی 2 دن یا 3 دن بعد بھی جو کوئی بھی گزرتا تھا الا عرف انہ قد مر لطیب عرفہ، جو کوئی بھی گزرتا تھا جناب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو سونگھ کر یہ پہچان جاتا تھا کہ اس راستے سے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے ہیں۔ اور تیسری فضیلت جو فقط پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کان لا یمر بحجر ولا بشجر الا سجد لہ، جہاں سے بھی گزرتے تھے جناب پیغمبر گرامی اسلام، چاہے وہ حجر ہو چاہے وہ شجر ہو، جناب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر وہ سجدے میں جھک جاتا تھا۔ عزیزان محترم، یہ عظمت ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی۔